یا مولا حسین، یا مولا حسین، یا مولا حسین، یا مولا حسین، یہ عزا کا سلسلہ، یہ وفا کا قافلہ، یا مولا حسین، یا مولا حسین، 14 صدیوں بعد بھی آج تک نہیں رکا۔ یا مولا حسین، یا مولا حسین، مٹ گئی یزیدیت، زندہ ہے حسینیت، کل جہاں کو حوصلہ دے رہی ہے کربلا۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔
بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور والبيت المعمور والسقف المرفوع وفي رق منشور وفي كتاب مسطور هو بالعز مقدور وبالفقر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وعلى النبي المحبوب النبي الأمي العربي القرشي المدني المكي البطي الأبطلي التهامي الهاشمي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الكهف الحصين والغياث المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات گرامی، آج 7 محرم ہے، اسی کے اعتبار سے 7ویں مجلس ہے ولایت اور قرآن کے موضوع پر. یہ آیت جو آئے ولایت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول، اور نمازوں کو قائم کرنے والا، عالم رسول میں نجات دینے والا. عزیزو، کیونکہ موضوع ہے قرآن اور ولایت، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسی لیے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. یہ بھی ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ ہم تمہارے درمیان 2 غلط چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہماری عطرت ہے اور اہل بیت. صلوات پڑھنے پر محمد. تو عزیزو، ظاہر ہے کہ قرآن کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، جس کے سامنے قرآن اترا ہو. تو اب پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کی کیفیت سے واقف کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کی کیفیت سے حضرت علی بھی واقف ہیں،
کب کون سی آیت نازل ہو رہی ہے. اسی طرح بی بی فاطمہ بھی واقف ہیں، اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین بھی واقف ہیں. تو عزیزان گرامی، ہم نے جو دین لیا ہے، ہم نے جو مذہب لیا ہے، ہم نے جو اسلام لیا ہے، ہمارے اسلام لینے میں اور دوسروں کے اسلام لینے میں بہت فرق ہے. لوگوں نے اسلام صحابیوں سے لیا، لیکن ہم نے اسلام اہل بیت سے لیا. جن لوگوں نے صحابیوں سے اسلام لیا تو ظاہر ہے کہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتا، گھر کے باہر کے بارے میں اس کو واقفیت ہوگی کہ میدان میں کون سی آیت نازل ہوئی، میدان جنگ میں کون سی آیت نازل ہوئی، راستے میں کون سی آیت نازل ہوئی، اس طرح سے. لیکن جو گھر والے ہیں، گھر والے جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھر والے گھر میں بھی رہے، باہر بھی آئے، وہ جانتے ہیں کہ گھر میں کون سی آیت نازل ہوئی، چادر تطہیر کے وقت کون سی نازل ہوئی، میدان جنگ میں کون سی نازل ہوئی، پہاڑوں پہ کون سی نازل ہوئی، ہموار راستوں پہ کون سی نازل ہوئی، ناہموار راستوں پہ کون سی نازل ہوئی، خواب کے عالم میں کون سی آیت نازل ہوئی اور سورہ نازل ہوا، یہ گھر والے جانتے ہیں. تو جنہوں نے صحابیوں سے اسلام لیا وہ آج بھی پریشان ہیں، لیکن جنہوں نے اہل بیت سے اسلام لیا آج ان کے پاس مکمل اسلام موجود ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. یہی وجہ ہے کہ ان کو مسائل سے واقفیت نہیں ہے، مسائل نہیں جانتے. اب مثال کے طور پر ہم نے مسجد سے قرآن لیا، ہم مسجد سے قرآن لے کے اب گئے اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا. ایک صاحب باہر سے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ہم مسجد سے قرآن لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ مسجد کا قرآن لے کے آئے ہیں، یہ تو حرام ہے آپ کا یہاں پڑھنا، کیونکہ مسجد کے لیے قرآن مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے. مسجد میں اگر آپ قرآن پڑھتے تو اس قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے، ثواب ہوتا. یہاں تو آپ کو عذاب بھی ہوگا اور یہ کار حرام بھی ہوگا، ناجائز بھی ہوگا. تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، تب آپ کہہ رہے ہیں. کہا کہ جو بات حق ہے وہ تو ہم آپ سے کہیں گے ہی، اس لیے کہ مسجد کا قرآن آپ گھر میں لا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مسجد کی ملکیت ہے. جیسے بہت سے لوگ سجدگاہیں مسجد سے لے جاتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن مسجد سے لے جاتے ہیں، بہت سے لوگ تسبیح مسجد سے لے جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے کسی صورت سے. اس کے لیے یا تو اجازت لی جائے، جو کم سے کم ذمہ دار ہے اس سے اجازت لی جائے. لیکن مسجد کی اس طرح کی چیزیں جو وقف ہیں مسجد کے لیے تو کوئی اجازت بھی نہیں دے سکتا، چونکہ مسجد کے لیے وقف ہے. مسجد کے لیے وقف ہے، اس طرح کی اجازت دوسری جگہوں پہ ہو سکتا ہے وہ ہو. امام باڑے سے آپ چیزیں لے جا سکتے ہیں اجازت کے ساتھ، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اگر وقف ہے، کسی نے وقف کر دیا یہ قرآن مسجد کے لیے ہے، یہ سجدگاہیں مسجد کے لیے ہیں، یہ تسبیحات مسجد کے لیے ہیں، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے لے جانے کا، اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ چیزیں آپ کو دے. تو اس کا مطلب قرآن اگر ہم گھر میں لے جا کے پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا پڑھنا بھی حرام، ناجائز، بلکہ عذاب بھی ہوگا. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم مسجد سے قرآن نہیں لے کے آتے ہیں، تو ہم کسی گھر سے قرآن اٹھایا اور لے کے آ گئے. اب جب آ گئے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اب وہ صاحب دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ بھئی آپ قرآن لے کے آئے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے. کہا کیوں؟ بھئی اب تک ہم مسجد سے لے کے آئے تو آپ نے کہا حرام ہے، جائز نہیں ہے، عذاب ہوگا. اب تو ہم کسی کے گھر سے، آپ کے گھر سے لائے ہیں. تو کہا یہ بتائیے کہ اس کے مالک تو ہم ہیں، کیا آپ نے اجازت لی؟ کیا آپ اجازت لے کے آئے ہیں کہ اجازت لے کے آئے، آپ لے کے آئے قرآن کہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے اجازت تو نہیں لی. کہا تو بس قرآن کا پڑھنا آپ کا حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، عذاب بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کتنے روپے میں ہدیہ لیا ہے، یعنی کتنے روپے کا خریدا ہے آپ نے اس قرآن کو؟ ان کا 200 روپے کا. تو اچھا 200 روپے میں آپ مالک تو ہو گئے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے آپ بغیر اجازت کے نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب 200 روپے کا قرآن خریدنے کے بعد انسان اس کا مالک ہو گیا، اس کی اجازت کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. اب ایمان سے بتائیے، جو محافظان قرآن ہوں، جو محافظ قرآن ہوں، کیا ان کی اجازت کے بغیر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟
نہیں پڑھ سکتا. ظاہر ہے کہ جب تک محافظان قرآن راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ قرآن کا پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا، ناجائز بھی ہو جائے گا، اور قرآن کا پڑھنے سے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا. صلوات پڑھیں تو محمد اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل بیت کی محبت اختیار کرو، اپنے آپ اجازت ہو جائے گی. اگر اہل بیت سے محبت ہے قرآن پڑھنے کی اپنے آپ اجازت ہو جائے گی، لیکن اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو پھر اس قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، انسان گناہ گار ہوگا. مثال کے طور پر ہم اگر آپ سے کہیں کہ آپ کوئی کتاب پڑھیے، آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی، آپ کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے، آپ قرآن آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کتاب ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن ہو، کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر میں لائٹ چلی گئی. جب لائٹ چلی گئی تو اب آپ کی آواز بند ہو گئی، اب آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کتاب. کہا ہم نے پوچھا کہ آخر آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس آنکھیں تو ہیں. کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ لائٹ چلی گئی، ظاہری جو نور ہوتا ہے وہ چلا گیا، ظاہری لائٹ چلی گئی. تو ظاہری لائٹ چلی جائے تو اس کا مطلب ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے، کتاب نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی کتاب ہو. تو جب ظاہری نور چلا جاتا ہے تو ہم معمولی کتاب نہیں پڑھ سکتے. تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں جب تک حقیقی نور اہل بیت موجود نہ ہو. صلوات پڑھیں پر محمد. ضروری ہے کہ نور اہل بیت ہو تب ہم قرآن پڑھیں، یعنی اہل بیت کی محبت ہو تب قرآن آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن کے معنی بھی اہل بیت جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی اہل بیت ہی جانتے ہیں. آپ کو کہیں سے تفسیر نہیں ملے گی، آپ کو کہیں سے معنی قرآن نہیں ملیں گے. اگر آپ کو صحیح اور سمجھ کے قرآن پڑھنا ہے تو در آل محمد پہ آنا ہی پڑے گا، اور اگر آپ نہیں آئے تو صحیح معنوں میں آپ قرآن سے واقف نہیں ہو سکتے. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراکر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ظاہر ہے کہ بالکل فارمولہ بتا دیا پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہ اگر ان دونوں سے، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی متمسک ہو گئے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج زمانے میں گمراہی پائی جاتی ہے تو ضرور لوگوں نے اہل بیت کو نہیں مانا یا قرآن کو نہیں مانا یا کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا. لیکن اگر دونوں چیزیں ہم قرآن بھی ساتھ میں لے کے چلے، اہل بیت کی محبت بھی ساتھ ہو، تو نہ ہم کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں نہ ہم کبھی گناہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. بس عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں اور ان کی عظمتوں کو دیکھ کر دنیا کے لوگوں نے ان سے حسد کیا. حسد یہاں تک پہنچا کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت بہت آسانی سے حکومت چل رہی ہے، کسی قسم کی دقت نہیں ہے. لیکن یہ بھی لوگوں کی حلق سے نہیں اترا کہ حضرت علی شاندار حکومت چلا رہے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کا منبر کوفہ سے ایک اعلان تھا. ایک اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی شخص میری حکومت میں بغیر چھت کے نہیں، یعنی اس کے پاس گھر موجود ہے. میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس لباس نہ ہو. میری حکومت ایسی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق نہ ہو، کوئی بھوکا سویا ہو. تینوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور یہی مدعا بنتا ہے جب نیتا آتے ہیں الیکشن کے موقع پر ووٹ مانگنے کے لیے تو انہی تینوں چیزوں کی بات کرتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان. روٹی، کپڑا اور مکان، انہی تینوں چیزوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس لباس نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے پاس گھر نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو بھوکا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے.
اب سوچئے ممبر کے اوپر یہ اعلان کرنا معمولی بات نہیں ہے، صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی کہ جو اس طرح کا اعلان کر سکتی تھی۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی کہہ دیا ہو، تو اس کے لیے جواب ہے کیوں نہیں کوئی بولا؟ اگر حضرت علی یہ اعلان کر رہے تھے تو کسی کو تو اٹھ کے کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں، یا فلاں محلے میں گھر نہیں ہے۔ تو کسی کا اعتراض نہ کرنا ان جملوں پر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا۔ چنانچہ امیر شام معاویہ درپے آزار ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہاں پہ نام لے کے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ موقع ملا ہے ہم کو، شاید یہ ہمیں موقع دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ کھل کے بات کی جا سکے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر لگتا تو شاید کھل کے بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو لہذا اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سن لیجئے کہ کیا ہے واقعہ۔ معاویہ نے چاہا کہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرے۔ کیوں؟ اس وقت کچھ لوگ تھے کہ جو نمائندے تھے بادشاہ روم کے، وہاں بادشاہ روم تک انہوں نے یہ بات پہنچائی کہ معاویہ حضرت علی سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کون حضرت علی ہے اور کون معاویہ ہے، تو پوچھا کہ آخر یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو کہا کہ ایک کوفے کا رہنے والا ہے، ایک کوفے کا رہنے والا ہے، بادشاہ روم کو بتایا گیا، اور ایک شام کا رہنے والا ہے۔ کہا کہ ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، ان کے کردار کے بارے میں۔ کہا جو شام میں رہتا ہے وہ مبتل ہے، باطل شخص ہے، اور جو کوفے میں رہتا ہے حق اسی کے ساتھ ہے۔ تو بس اس نے ایک خط لکھا، ایک خط معاویہ کے نام لکھا اور ایک خط حضرت علی کے نام لکھا، کوفے بھیجا۔ اس میں یہ تھا کہ حضرت علی کو جو لکھا کہ امیر المومنین، اے علی، آپ اپنے خاندان کی کسی فرد کو نمائندے کے طور پر میرے پاس بھیجیے۔ اسی طرح کا خط معاویہ کو لکھا کہ تم ہمیں اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو بھیجو تاکہ ہم انجیل سے تمہارے درمیان فیصلہ کر سکیں اور قتل و غارت اور خون نہ بہے۔ اب ظاہر ہے کہ معاویہ کس کو بھیجتا؟ معاویہ نے یزید کو بھیجا، اور امام اور حضرت علی علیہ السلام نے حسن کو بھیجا، امام حسن علیہ السلام، دونوں وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو یزید پہلے داخل ہوا، تو بادشاہ روم نے کسی قسم کا کوئی احترام نہیں کیا اور جا کے وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام جب داخل ہوئے تو بادشاہ روم تخت سے اترا اور امام حسن علیہ السلام کے قدموں پہ گر گیا، قدموں کا بوسہ لینے لگا۔ اور اس کے بعد ایک محترم جگہ پہ بٹھایا۔ اب اس کے بعد پھر کچھ سوالات اس نے کیے جس کے بعد اس کو فیصلہ کرنا تھا۔ اب ایک صندوق رکھا ہوا تھا، اس صندوق میں کچھ تصویریں تھیں، اس نے تصویریں نکالنا شروع کی۔ یزید سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ دوسری تصویر، تیسری، وہ نہیں بتا سکا۔ کیسے بتاتا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں وہ بتا سکتا ہے نا مسئلہ۔ تو اس نے تو کبھی علم کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، یہ تو کتوں سے کھیلتا تھا، کتوں میں پلا بڑھا تھا، لہذا اس کو کیا معلوم علم کا۔ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون سی تصویر، یہ کون سی تصویر، ساری تصویریں اس نے دکھائی لیکن وہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال کیا، اچھا یزید یہ بتاؤ کہ بندوں کا رزق کہاں ہے؟ یہ جو بندوں کو رزق دیا جاتا ہے یہ کہاں موجود ہے؟ وہ نہیں بتا پایا۔ اس کے بعد تیسرا ایک سوال کیا، یہ بتاؤ مومنین اور کافرین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ نہیں بتا پایا۔ ظاہر ہے کہ وہ کیسے بتاتا، خاموش ہو گیا۔ اب
امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، قریب آئے، امام حسن علیہ السلام قریب آئے. اب اس نے تصویریں جو اس کو دکھائی تھیں وہ نکالنا شروع کی. جیسی پہلی تصویر نکالی تو سلوات پڑھی، کہا یہ ابو البشر جناب آدم کی. اس کے بعد دوسری تصویر یہ حضرت نوح کی تصویر ہے، تیسری تصویر یہ حضرت ابراہیم کی تصویر ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی تصویر، حضرت عیسیٰ کی تصویر. اس کے بعد پھر کچھ اوصیاء کی تصویریں دکھائیں، کہا یہ شمون کی تصویر ہے، یہ وسیع عیسیٰ کی تصویر ہے، یہ وسیع موسیٰ کی تصویر ہے، یہ ہارون کی تصویر ہے. یہاں تک کہ جب اوصیاء کی تصویریں بتا چکا تو اب بتا چکے امام ہمارے، تو اب بادشاہ نے کچھ بادشاہوں کی تصویریں نکالی، بادشاہوں کی تصویروں کے نام بھی بتا دیے. اب اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ بندوں کا رزق کہاں ہے؟ تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے چوتھے آسمان پر تمام کائنات کے بندوں کا رزق مہیا کر دیا ہے، اور حضرت میکائیل کو معین کیا ہے کہ ہر ایک کو جو اس کی ضرورت ہے وہ رزق پہنچائیں. ایک سوال پڑھے بر محمد رزق پہنچائیں. اس کے بعد پھر ایک اور سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد خاموش ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو رحم میں نہیں رہی، پیٹ میں نہیں رہی. تو اب امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ کہا جناب آدم رحم میں نہیں رہے، جناب حوا رحم میں نہیں رہی. اس کے بعد پھر ناقہ صالح، جو صالح کا ناقہ تھا جو وہ پہاڑ سے نکلا تھا، کہا وہ بھی ماں کے رحم میں نہیں رہا. اس کے بعد دمبے ابراہیم، جو ابراہیم کے لیے دمبا آیا تھا جو ذبح کیا تھا انہوں نے، تو کہا وہ بھی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، رحم میں نہیں رہا. اس کے بعد پھر یہ چار چیزیں بتانے کے بعد کہا کہ ابلیس یہ بھی پیدا ہوا، یہ رحم میں نہیں رہا. وہ سانپ کہ جو جنت آیا تھا بہکانے کے لیے، کہا وہ بھی رحم میں نہیں رہا. پھر وہ کوا جب حابیل کا قتل قابیل نے کیا تھا تو ایک کوا آیا تھا، ایک اس کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور اس کے بعد پھر یوں ہی چھوڑ کے نہیں چلا گیا، بلکہ اس نے ایک گڑھا اپنی چونچ سے کھودا اور اس کے اندر اس مردہ کوے کو دفن کیا. تو اب ظاہر ہے کہ گویا ایک بندے کو طریقہ سکھایا اس کوے نے کہ دیکھو کبھی بھی کسی لاش کو ایسے نہ چھوڑ دینا، بلکہ گڑھے میں دفن کرنا، اس کے اوپر سے مٹی برابر کر دینا. تو کہا یہ کوا بھی اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا، رحم میں نہیں رہا. صلوات پڑھے بر محمد. اور اس کے بعد پھر اور کچھ سوال کیے کہ مومنین کی روحیں قیامت سے پہلے کہاں ہوں گی؟ کہا بیت المقدس کے پاس ایک پتھر ہے، وہاں پہ جمع کی جائیں گی. کہا کافرین کی روحیں، کہا یمن میں ایک شہر ہے حضرموت، وہاں جمع کی جائیں گی. اور جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ ایک آگ بھیجے گا، اس آگ کو بڑھانے کے لیے ایک شدید ہوا بھیجے گا. اس شدید ہوا کی وجہ سے جو مومن ہیں وہ داہنی طرف اس ہوا کے چلیں گے، اور جو کافر ہیں وہ بائیں طرف چلیں گے، یہاں تک کہ وہ اس منزل، وہاں تک کی منزل آئے گی کہ جہاں اگر جن لوگوں کے لیے جنت واجب ہوگی انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جن لوگوں پر جہنم واجب ہوگی انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد. اس طرح کے سوالات یہ امام حسن نے بغیر کسی جھجک کے، ظاہر ہے کہ علم لدنی کے مالک باب العلم کے بیٹے امام حسن علیہ السلام. اب اس کے بعد جو اہم بات ہے، یزید کو متوجہ کیا، کہا جانتے ہو کہ یہ کون ہیں جنہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں؟ کہا یہ فرزند رسول اکرم ہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ سید الاوصیاء کے فرزند ہیں، یہ حدیث قصہ کے چوتھے ہیں، یہ حدیث قصہ کے چوتھے ہیں، اور انہی پر حق تمام ہے. اس کے بعد پھر قلم اور دوات منگوایا، ایک خط معاویہ کو لکھا اور ایک خط حضرت علی علیہ السلام کو لکھا. ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا تھا نا اس کو.
اب اس نے جو لکھا معاویہ کو خط کا انجیل اور توریت میں یہ تحریر ہے کہ یقیناً جو رسول کا وصی ہوگا اسی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ حکومت کرے، خلافت اس کا حق ہوگا، اور جو اس خلافت میں نزاع کرے گا وہ جہنمی ہوگا اور کافر ہوگا۔ وضاحت کے ساتھ پورے بھرے مجمع میں اس طرح سے وہ خط لکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرا کاغذ آیا، اس پہ خط لکھا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ ہے ولایت۔ اب جو لکھا، کہا کہ یقیناً آپ کا حق ہے خلافت، اور آپ کی اولاد کا حق قیامت تک ہے خلافت کرنا۔ اگر کوئی آپ کی، اس نے لکھا یعنی حضرت امیر المومنین کی، یہ کون لکھ رہا ہے؟ بادشاہ روم۔ اگر کوئی آپ کی یا آپ کی اولاد کی اس سلسلے میں مخالفت کرے تو اس کے اوپر خدا کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ ہیں امام حسن علیہ السلام، باب العلم کے فرزند، کہ بادشاہ روم کے سامنے، اور بادشاہ روم نے عزت دی اور اس طرح سے فیصلہ کروایا۔ اس کو باز آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جنگ کی، اور حضرت علی علیہ السلام کو چاہتا تھا کہ معاذ اللہ رسوا کر دیں، لیکن نہیں، اللہ عزت دینے والا ہے، وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔ اس جنگ کو بھی آپ نے کامیابی کے ساتھ جیتا، کامیابی کے ساتھ جیتا۔ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو اس نے پورا ایک سلسلہ قائم کیا حضرت علی علیہ السلام کو قتل کر دینے کا۔ یہ اس کی چالیں تھی کہ کسی صورت سے اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، سارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ظاہری طور پر حضرت علی کو ہٹا رہا ہے، لیکن باطنی طور پر حضرت علی کی حکومت اس وقت بھی تھی، بعد میں بھی رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت چھن گئی تھی، لیکن وہ بعد میں بھی رہے گی، اور اب وہ زمانہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کائنات میں ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں، جہاں جہاں بھی ظلم ہوا، شیعوں پر، ایمانداروں پر، اہل بیت پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر، وہ آ کے ہمارے امام بدلہ لیں گے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کرنا ہے کہ زمانہ ہمیں مجلسوں کی وجہ سے، فرش عزا پہ بیٹھنے کی وجہ سے، تعزیہ رکھنے کی وجہ سے کافر کہنے لگا۔ کون لوگ کافر کہتے ہیں؟ سعودی عرب سے فتویٰ آیا کہ یہ کافر ہیں، شیعہ ہیں، یہ بت رکھتے ہیں، یہ سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ تعزیہ رکھتے ہیں، یہ بت رکھتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں، ان کی عبادت بیکار ہے۔ سعودی عرب سے فتویٰ آیا، پاکستان میں نہ جانے کتنی جگہ پوسٹر لگائے جاتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے علماء نے بھی جواب دیا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تم کافر کہو، کچھ بھی کہو، ہمیں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ جو کل ایمان کے باپ ابو طالب کو جب کافر کہا گیا، تو اگر ہمیں ان کا نام لینے والے ہم ہیں، اگر ہمیں کافر کہا جا رہا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر ایک فیصلہ کن گفتگو یہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کہ سعودیہ اسرائیل کی طرف جھک رہا ہے، اس سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، امریکہ سے معاہدے ہیں۔ اسلام خادم حرمین، ظاہری طور پر اسلام ہے، انہوں نے ہر چیز کو مٹایا ہے، وہاں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اہل بیت سے منسوب ہو اور وہ باقی رہ گئی۔ 2001 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھی، وہ مسجد بھی دیکھی کہ جہاں شراب سرقہ بن گئی، اس بعد میں مسجد بنا دی گئی، وہ مسجد بھی وہاں موجود تھی
کہ جہاں حضرت علی کے لیے سورج پلٹا تھا وہ مسجد بھی وہاں موجود تھی، اسے منہدم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بئر علی، حضرت علی علیہ السلام کا کنواں کہ جہاں لوگوں کو شفا ملتی تھی، اسے بھی بند کر دیا گیا۔ محراب عبادت زین العابدین علیہ السلام کا جہاں آپ 40 برس روئے، اس کو منہدم کر دیا گیا۔ باغ امام جعفر صادق علیہ السلام، اسے یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، دھیرے دھیرے سب ختم ہو گیا۔ اب ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ مسجد بی بی فاطمہ تھی، اسے بند کر دیا گیا۔ مسجد علی بن ابی طالب کو منہدم کر دیا گیا۔ مسجد سلمان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، کہا اسے بھی منہدم کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی مسجد ابو ذر جو خندق کے میدان میں ہے، اسے بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو تو پتہ ہی ہے جنت البقیع میں بی بی فاطمہ کا روضہ، امام حسن چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کے روضے تھے، ان کو منہدم کر دیا گیا۔ سب کچھ انہی نے منہدم کر دیا۔ یعنی جہاں جہاں بھی نسبت تھی اہل بیت کی یا رسول کی، اس کو باقی نہیں رکھا۔ مکے میں بھی ایسے ہی کیا، مدینے میں بھی ایسے ہی کیا، سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ ذرا تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ سب کچھ تم ختم کر سکتے ہو لیکن تم اسے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ وہ جیتی جاگتی ہوئی معجزے کی تصویر ہے، وہ ہے خانہ کعبہ میں یہ رکن یمانی پر نشان مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو منہدم کرو گے تو جو ڈالرز آتے ہیں حج کے لیے سلسلے سے وہ بند ہو جائیں گے، اسے تم ختم نہیں کر سکتے۔ اور سنو، وہ ختم اس لیے بھی نہیں ہو سکتا، وہ نشان قیامت تک اللہ کو باقی رکھنا ہے۔ جب جب تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی، بنایا گیا ہے منہدم کر کے، دوبارہ بنایا گیا ہے اسی مقام سے جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی، نکلی تھی۔ جب بھی بنتا ہے تو شگاف پیدا ہو جاتا ہے، جب بھی بنتا ہے زگ زیگ میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو بھرنے کے لیے مسالہ استعمال نہیں ہوتا، سیمنٹ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ سیسا استعمال ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں یہاں پر، سیسا جسے رانگا وغیرہ کہتے ہیں، وہ اس میں ڈال کے اس کو برابر کیا جاتا ہے۔ اب یوں تو وہ بند رہتا ہے، پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب حج کا زمانہ آتا ہے تو کعبہ کا پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا یہاں پہ، توجہ، اور اٹھایا جاتا ہے۔ جب اٹھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ عرب کی دھوپ، عرب کا سورج اب جب اس کے اوپر پڑتا ہے، جو شعائیں نکلتی ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ جائے ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب تک فضائل نہ پڑھو، جب تک مزہ ہی نہیں آتا مجلس میں، ایک سلوات پڑھیے اور گرامی، ہمیں جو کافر کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تم کافر کہتے ہو، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، ہم کبھی نہیں بولے۔ تم نے وقت سے پہلے اذان دے دی، ہم نہیں بولے۔ بسم اللہ اذان میں نہیں کہا، ہم نہیں بولے۔ نماز میں تم نے بسم اللہ کے بغیر سورہ الحمد کی تلاوت کر لی، ہم نہیں بولے۔ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا، ہم نہیں بولے۔ اب جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے
تو وہاں تم میدان صحیح میں صفا مروہ کی صحیح کرو گے، ہم نہیں بولیں گے. تم عرفات کے میدان میں رات گزارو گے، ہم نہیں بولیں گے. تم مینا میں 2 دن 3 دن رہو گے، راتیں گزارو گے، ہم نہیں بولیں گے. تم قربانی کرو گے، ہم نہیں بولیں گے. تم اپنے سر کو مڑاؤ گے، ہم نہیں بولیں گے. ہم نہیں بولیں گے. ظاہر ہے مگر یہ کب؟ جب ہمارے امام آ جائیں گے. جب ہمارے امام آ جائیں گے ہم ان معاملات میں نہیں بولیں گے. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، دیکھیے ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ہم میں اس وقت جرأت آ جائے گی جب ہمارے امام آ جائیں گے، ظاہری طور پر سرپرستی فرمائیں گے، تو اس وقت ہم میں یہ جرأت پیدا ہو جائے گی. آج ہم ڈر کے مجلسیں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جب زمانہ ہوگا امام کا، ہمارا خوف ختم ہو چکا ہوگا. لہذا ہم تمہیں کسی معاملے میں نہیں روکیں گے. جب تم طواف کرنے کے لیے آؤ گے جو ہمیں کافر کہتے ہو، اس وقت ہم تمہارا گریبان پکڑ کے تم کو ہم وہاں سے نکالیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ زچا خانہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کافروں کے امام کا زچا خانہ ہے. تو تم کو کس نے حق دے دیا کہ تم یہاں آ کے طواف کرو؟ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ظاہر ہے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو اور کافروں کے امام کے اس مسکن کو جہاں وہ پیدا ہوئے اس کا تم طواف کرنا چاہتے ہو. ہم تمہیں وہاں روکیں گے، اس لیے کہ ہم میں وہ جرأت پیدا ہو چکی ہوگی جب ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور پوری دنیا میں پرچم اسلام پھیلایا جائے گا. ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پیئیں گے. بہت بڑی بات ہے. آج آپ دیکھیے نہیں ہو سکتا ایسا. ایک ہی گھاٹ پہ شیر بھی ہوگا، ایک ہی گھاٹ پہ بکری ہوگی. یعنی سارا خوف، سارا ڈر ختم ہو جائے گا جب ہمارے امام آئیں گے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہر روز دعا کرنا چاہیے اپنے امام کی. اور دعا میں الہی عظم البلا بھی ہم پڑھیں، اللہم کن پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے امام کو یاد کر رہے ہیں. جب بھی ہم صلوات پڑھیں تو ہم اپنے امام کو یاد کریں اور صلوات کے بعد یہ کہیں وعجل فرجہم، مولا آپ اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیے، مولا آپ اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیے. بس عزیزان گرامی، اب بقیہ انشاءاللہ جو چیزیں ہیں رہ گئی ہیں 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، بلکہ خاص طور سے کل کی مجلس، پرسوں جو مجلس ہوگی شب عاشور، خاص طور سے اس میں مسائل کی پڑھے جاتے ہیں. کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جناب عباس کے سلسلے میں. آج آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، یہ حالات اب حضرت علی علیہ السلام کے جو بیٹے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک چیز اور فرمائی، الحسن والحسین امامان قائما او قاعدا. حسن اور حسین دونوں امام، چاہے یہ بیٹھے ہوں چاہے یہ کھڑے ہو جائیں. یعنی مقصد اس کا کیا ہے؟ چاہے یہ صلح کر لیں اور چاہے یہ جنگ کریں، دونوں کی امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. مختلف جگہوں پر امام حسن کو بھی پہچنوایا، امام حسین کو بھی پہچنوایا، لیکن اسی معاملہ ہے کچھ ایسی چالیں چلی کہ ادھر حضرت علی علیہ السلام کا قتل مسجد میں انہیں شہید کیا گیا، اور یہاں اس نے گھر والی ہی کے ذریعے، بیوی کے ذریعے سے امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا. جانتے ہیں کہ جوہدہ بنت اشعث جو ہمارے امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اب اسی کے ذریعے سے، اور یہ کہا گیا کہ تمہاری شادی ہم یزید سے کر دیں گے، تمہیں ہم پوری حکومت عطا کریں گے. اس لالچ میں اس نے اتنی عظیم شخصیت امام حسن علیہ السلام کو زہر معاویہ نے روم سے منگوایا تھا، اور وہ زہر، اس زہر کا نام تھا ہلاحل. تاریخ میں جو لکھا ہے زہر ہلاحل. زہر ہلاحل کی تاثیر جانتے ہیں کیا ہے؟ زہر ہلاحل کے لیے
مورخوں نے اور تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ زہر حلاحل، اور کیمسٹ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی تاثیر یہ تھی کہ ایک چٹکی اگر دریا میں ڈال دی جائے تو دریا کے سارے جانور مر جائیں۔ ایک چٹکی کا اثر ہے، وہی ایک چٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالی۔ سرحان امام حسن علیہ السلام، اور ہر امام پانی رکھتا تھا کہ جب رات میں پیاس لگے گی تو پانی پیے۔ نہ جانے کب آ کے اس نے پانی میں یہ زہر ملا۔ جب ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ نے سرحانے سے وہ پانی لیا، صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، ایک گھونٹ پانی پیا تھا، کلیجہ پکڑ لیا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور آواز دی، بہن زینب کہاں ہو، میرا کلیجہ کٹا جا رہا ہے۔ میرا کلیجہ کٹا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جلدی سے جناب زینب دوڑ کے آئیں اور انہوں نے پانی دیکھا، کچھ کم ہے، سمجھ گئی لگتا ہے یہ پانی پیا ہے، پانی کو فوراً گلاس کو پھینکا۔ جیسے ہی گلاس کو پھینکا تو جس زمین کے اوپر وہ پانی گرا وہاں کی زمین پڑکچے اڑ گئی۔ ایسا سخت زہر تھا، فوراً تڑپ کے روتی ہیں، ہائے ہائے میرے بھائی کو زہر حلاحل سے مارا گیا۔ فوراً حسین آئے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے حسین سے کہا ذرا میرے بچے قاسم کو بلا دو، میرے بچے قاسم کو بلا دو، آج 7ویں محرم ہے نا، آج دوہرے غم کی تاریخ ہے، آج سے خیموں میں پانی بھی ختم ہو گیا۔ پانی تو 4 محرم سے بند کیا گیا تھا، لیکن امام حسین اتنا پانی لے کے آئے تھے جو 7ویں محرم تک چلا، لیکن اب جب پانی نہیں رہا تو مشکیں سوکھ گئی، بچے تڑپنے لگے، رباب کا دودھ کچھ ہو گیا، علی اصغر کے گلے میں کانٹے پڑنے لگے۔ آج دوہرے مصائب ہیں، دوہرا غم ہے، آج منسوب ہے تاریخ جناب قاسم سے۔ جناب قاسم کو بلایا، جناب قاسم آئے تو کچھ وصیتیں کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد حسین سے کہا ایک کاغذ لے آؤ۔ ایک کاغذ آیا، قلم آیا، اس کے اوپر کچھ تحریر کر دیا، بند کر دیا۔ اس کے بعد جناب قاسم کے بازو پہ کہا اس کو باندھ دیا جائے۔ جناب قاسم کے بازو پہ باندھا گیا اور کہا میرے لال قاسم، جب تم پر بہت زیادہ مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اس کے بعد پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ عزیزو، کربلا کا زمانہ آ گیا۔ کربلا میں امام حسین نے کچھ نام پڑھے شہیدوں کے، پہلا نام پڑھا، دوسرا نام پڑھا، کئی نام پڑھے، کہیں پر بھی جناب قاسم کا نام شہداء کی فہرست میں نہیں پڑھا۔ تو جناب قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ابو جان، کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ کیا میں مرنے میدان کربلا نہیں جاؤں گا؟ کہا کیا میرا نام اس فہرست شہادت میں نہیں ہے؟ کہا نہیں، تمہارا نام ہے، مگر ہمیں ایک سوال تم سے کرنا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ الموت کیف عندک؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا اس بچے نے 13 برس کے؟ کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ ارے کوئی نبی موت کا مزہ نہیں بتا سکا، کوئی ولی موت کا مزہ نہیں بتایا۔ 13 برس کا بچہ کہہ رہا ہے شہد سے زیادہ شیریں۔ میں کہوں گا کہ تلواریں بھی دیکھ رہا ہے، لاشیں بھی دیکھ رہا ہے، نیزے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، جو کہ مقصد شیریں ہے کہ اسلام میری موت کے بعد بچ جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جیسے دیکھا 13 برس کا بچہ اس طرح سے لڑا رہا ہے، کہا میرے لال، تم ایک بیوہ ماں کا سہارا ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ایک ہی غم تمہاری ماں کے لیے کافی ہے، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ عزیزان گرامی، امام حسین نے اجازت نہیں دی، خیمے میں آ گئے۔ خیمے میں آ کے ایک گوشے میں آ کے خاموشی سے بیٹھے رہے۔
بیٹھے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیسے ہم اپنے امو سے اجازت مانگے مرنے کی. بس ایک خیال آ گیا کہ ہمارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا میرے بابا نے, اور بابا نے یہ کہا تھا جب کوئی مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا, جو لکھا ہو اس پر عمل کرنا. تو جناب قاسم نے سوچا کہ اب اس سے زیادہ کیا مصیبت پڑے گی کہ میرا چچا ننگے آدھا میں گھرا ہے, میرے بھائی مارے جا رہے ہیں, بیویاں پیاسی ہیں. فوراً بازو سے تعویذ کو کھولا, تعویذ جیسے ہی کھولا باپ کی تحریر دیکھی, کہا میرے لال کربلا میں ہم نہ ہوں گے, میری طرف سے تم اپنی جان قربان کر دینا. بھئی سنا تھا چہرے پہ خوشی نمایاں ہو گئی. امام حسین کے پاس خوشی خوشی آئے, امو یہ بابا کا تعویذ لایا ہوں. اب جیسے ہی حسین نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی آنکھوں سے لگایا, زانوں کا دار رونے لگے, قاسم کو گلے لگایا, مدینے کا منظر یاد آ گیا, جگر کے ٹکڑے یاد آ گئے. عزیزوں کہا بھائی نے مجبور کر دیا, جاؤ بیٹا خدا حافظ, جاؤ خدا حافظ. ظاہر ہے کہ قد چھوٹا تھا, 13 برس کے تھے, گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, گود میں لے کے بٹھایا اور اس کے بعد پھر ایک عمل انجام دیا جو ہمارے آپ کے رونے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کیا کیا, گریبان چاک کر دیا. گریبان کس کا چاک کیا جاتا ہے, کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے, جو یتیمی کی علامت ہوتا ہے. گریبان چاک کر کے اور امامے کی تحت الحنک کو گرا دیا تاکہ اشقیاء اس کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دے. لیکن ہائے اشقیاء نے یہ کیا سوچا, بلکہ جملے کسنا شروع کر دیے کہ تمہارے جو امو ہیں, تمہارے جو چچا ہیں, اگر وہ یزید کی بیعت کر لے تو سب کو پانی بھی پلایا جائے گا, سب کو سیراب کیا جائے گا. جناب قاسم کے چہرے پہ آثار غصہ نمایاں ہوئے, تلوار جو چلائی, کہا تم اس طرح کے جملے کہہ رہے ہو, میرے چچا کے لیے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ دائنی طرف وار کیا, نہ جانے کتوں کو واصل جہنم کیا, بائیں طرف وار کیا. اب قاسم درمیان میں گھرے ہوئے ہیں, کسی نے ایک گرد پیٹھ پہ مارا. اب جناب قاسم گھوڑے پہ ٹہر نہیں سکتے تھے, زمین پر گرے. آواز دی امو مدد کو آئیے. بس 2-4 جملے اور آپ کا گریہ ہو جائے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا کے. اب ظاہر ہے کہ جب قاسم کی یہ آواز سنی, درد بھری آواز تھی, حسین خیمے سے نکلے اور قاسم کے قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی صورت سے قاسم کا قاتل مل جائے کہ جس کی وجہ سے قاسم زمین پہ گرے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈ رہے ہیں ہر طرف اس کو, یہاں تک کہ ہوا کیا کہ چونکہ قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے. حسین کسی صورت سے پہنچ گئے, ابھی رمق باقی ہے, کچھ جان باقی ہے, جان باقی ہے. سر کو اپنے زانوں پہ حسین نے رکھا, زانوں پہ رکھا, جیسے ہی زانوں پہ رکھا ہچکی موت کی آئی, قاسم کی روح نکل گئی. اب ظاہر ہے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی نا, جو حصہ اٹھاتے تھے وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا. اپنی ابا کو پھیلایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھے, ایک گٹری بنا کے لے کے چلے, کسی اور بیوی کو نہیں پکارا, جناب زینب کو پکارا. زینب مدینے میں بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے, لو قاسم کے بدن کے ٹکڑے. ارے بیویوں میں
غلام وفا ہو گیا، ام مروہ سجدے میں گر گئی، پروردگار تو نے میرے اس ننھے نذرانے کو قبول کر لیا۔ ہر بیوی رو رو کے آئے قاسم، آئے قاسم، آئے قاسم، یا حسین